السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ شعر دیکھیے۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب اس کی لغت دیکھتے ہیں۔ صفحہ دہر زمانے کے نقشے سے یعنی دنیا کے نقشے سے، باطل حق کا الٹ، جھوٹا منتظر انتظار کرنے والا، فردا کل، منتظر فردا یعنی کل کا انتظار کرنے والا، جس کو بس ہو کہ کل جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی، وہ محنت اور کوشش کرنے والا بالکل بھی نہ ہو۔ تو اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اقبال وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے جواب شکوہ میں یہ کہہ رہے ہیں، اگر اس کا سوال یاد ہو آپ کو، شکوہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے الفاظ بھی ایسے ہی تھے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، کس نے کی جگہ وہاں پہ ہم نے، یعنی مسلمانوں نے اپنے جو کارنامے تھے یا وہ بیان کیے۔ تو اب علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شکوہ میں ایسے الفاظ تھے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ رہا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ تم یہ کہتے تو ہو کہ صفحہ دہر سے زمانے کے نقشے سے کفر کو ہم نے مٹایا ہے، کفر کو ہم نے ختم کیا ہے، تو بھئی میں تم سے سوال کرتا ہوں یہ کام کس نے کیا ہے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تم کہتے ہو کہ تم نے بنی نوع انسان کو، انسانیت کو غلامی سے چھڑا کر آزادی عطا کی ہے۔ میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کو آزادی دی ہے، تم نے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا ہے، تم نے اللہ کے لیے تلوار اٹھائی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تمہارا عمل اس میں بہت کم نظر آتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، یعنی حرم پاک کی طرف منہ کر کے اپنی جبینوں کو، اپنی پیشانی کس نے اس در پر جھکائی ہے؟ تو وہ کون ہے؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ تم نے تو نہیں کیا۔ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ کہتے ہیں کہ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے قرآن کو میں نے سینوں سے لگایا ہے، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی تم یہ بات کرنے میں بالکل بھی ہچکچا نہیں رہے، تمہیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ سارے کے سارے کام، چاہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹانا ہو، نوع انسان کو غلامی سے چھڑانا ہو، کعبے کو جبینوں سے بسانا ہو یا قرآن کو سینوں سے لگانا ہو، یہ سارے کے سارے کام تمہارے نہیں ہیں۔ اب کس کے ہیں؟ تو اس کا جواب آخری والے شعر میں دیا جا رہا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی یہ سارے کارنامے سارے انجام دیے گئے، لیکن کس نے دیے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی۔ اقبال کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو سب تمہارے آباء و اجداد کے کارنامے ہیں، تو تمہارے آباء و اجداد کے کارنامے تم مجھے گنوا کر
تم کیوں ریوارڈ طلب کر رہے ہو؟ اگر آباء و اجداد نے کیا تو ان کا ریوارڈ انہیں ملنا چاہیے۔ یہ سب کارنامے ہوئے ہیں لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی۔ ٹھیک ہے، تمہارے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، تم نے بات کی ہے، لیکن تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم بے راہ روی کا شکار ہو، تم بے عملی کا شکار ہو، خدا اور اس کے رسول کے راستے سے تم یکسر غافل ہو چکے ہو، تم منافقت کرنے والے ہو، تم بغض رکھنے والے ہو، تم حسد کرنے والے ہو، تم حرام مال کھانے والے ہو، طرح طرح کی برائیوں کا منبع و مرجع بن چکے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو ارے بھائی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب تمہارے آباء و اجداد نے بہت کچھ کیا، لیکن تم کیا چیز ہو؟ تم یہ سب باتیں کیوں گنوا رہے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تمہاری تو حالت یہ ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، منتظر فردا، کل کا انتظار کر رہے ہو۔ یعنی جو شخص کام کرنے والا نہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کل کیا بنے گا تمہارا، کل کوئی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے، کل کے کھانے کے لیے کیا ہے، تو وہ کہے کہ بھئی کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو اس سینس میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں اپنے کل کی کوئی فکر نہیں ہے، تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ چکے ہو، تم نکھٹو اور کام چور ہو چکے ہو، تمہیں محنت کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو تم چونکہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کے طریقوں سے یکسر غافل ہو چکے ہو، اس وجہ سے اگر تم یہ کہو کہ ہم نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں تو ہم تک تو بات صحیح ہے، لیکن جب بات تم پہ آ جائے گی تو پھر یہ دعویٰ بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ تو گویا اس بند میں بھی اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری رسوائی کی جو وجہ بنی ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے جو کارنامے تھے تم فقط انہیں ہی گننے بیٹھ گئے ہو، تمہارا اپنا کوئی عمل، تمہارا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ اور ایک سمپل سی بالکل بات ہے کہ جو کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی جزا اسی کو ملتی ہے۔ تو اگر آباء و اجداد کے اعمال ہیں تو ان کی جزا آباء و اجداد کو ملنی ہے، تمہیں نہیں ملنی، اس وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔